اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کے درس کے اندر آپ درس قرآن سماعت کریں گے۔ گزشتہ درس قرآن جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس کا موضوع آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، وہ تھا فضائل قرآن کے موضوع پر تھا، قرآن کی فضیلت پر تھا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حفاظت قرآن اور عظمت قرآن۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک اسی قرآن مجید فرقان حمید کے ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود پہ لیا ہے اور لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ لوگوں، اس قرآن کے پڑھنے والوں، اس قرآن میں شک نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے میں خالق کائنات لے رہا ہوں۔ اور کیسا لیا ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا انا علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ اس کا جمع بھی ہم کریں گے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ جب جبریل امین کوئی آیت کریمہ لے کر آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی زبان کو حرکت دیتے، تو اللہ نے فرمایا محبوب پیارے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دیں، اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دیں، اس قرآن کو ہم بھی یاد کرائیں گے، جمع بھی ہم کرائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا قرآن یاد کرایا کہ کبھی آپ بھولے نہیں۔ کوئی دوسرا قرآن کو بھول سکتا ہے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مستثنی ہیں۔ ایک بات کو ذہن میں رکھیے، جتنی بھی آسمانی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی وہ سب اللہ ہی کا کلام ہے۔ بعض نے اللہ کا کلام ہونے سے انکار کیا۔ طارق جمیل کا وہ کلپ آپ کے سامنے ہوگا، اس نے کہا یہ آسمانی کتابیں ہیں لیکن اللہ کا کلام نہیں۔ یہ اس کی حماقت ہے، اس کی جہالت ہے۔ جو صحیفے، جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں آسمانی کتابیں ہیں، اللہ ہی کا کلام ہیں، چاہے توریت ہو، انجیل ہو یا زبور ہو۔ کس کا کلام ہے بولیے؟ اللہ کا کلام ہے۔ مگر کسی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے کسی بھی کتاب کی ذمہ، حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولیے نہیں لیا، سوائے اس قرآن مجید فرقان حمید کے، اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ فرمایا قرآن کے پڑھنے والوں شک و شبہ نہ کرنا، اس کی حفاظت کس کے ذمہ ہے بولیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ حضرات محترم، معلوم یہ ہوا اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی، اس میں تبدل و تغیر برپا کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ جس کی حفاظت اللہ کر دے اس میں کوئی گھٹا بڑھا بولیے نہیں سکتا ہے۔ جتنے بھی مشرکین ہیں اللہ کے وجود کا یا اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ وہی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ پہ نازل کی تھی۔ اللہ نے رسول اللہ کو دی، رسول اللہ نے اپنی امت کو دی ہے۔ حضرات محترم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید جو تھا وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، پھر وہاں سے پہلے آسمان پر، پھر آہستہ آہستہ 23 سالہ دور میں یہ ہم تک پہنچا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ جو احکام آتے رہے، آہستہ آہستہ احکام نازل ہوتے رہے، صحابہ کرام ان احکام پر عمل کرتے رہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ہر آیت کو لکھوا دیا کرتے تھے. یہ فلاں صورت کی فلاں آیت ہے، اس کو فلاں صورت میں لکھ لو، یہ فلاں آیت ہے، اس کو فلاں صورت میں لکھ لو. یہ آج جو قرآن موجود ہے ہمارے پاس، یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ پر موجود تھی. اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمع فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کتابی شکل موجود نہ تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ علماء کرام نے 3 وجوہات اس کے بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ صحابہ جو تھے سارے کے سارے حافظ تھے، اکثر و بیشتر سن کے یاد کر لیا کرتے تھے، انہیں ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی لکھنے کی. پھر کاغذ کی بڑی قلت تھی، کاغذ کی بڑی قلت تھی. جس کے پاس جو چیز ملی اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو اس پر تحریر بولیے کر لیا. اونٹ کی ہڈیوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر، کھجور کے پتوں پر، تنوں پر، یا بعض کے بعض کپڑے پر، یا بعض کو جو کاغذ میسر آ گیا اس پر انہوں نے قرآن کو لکھ لیا. ایک وجہ تو یہ. دوسرا یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید ابھی مکمل نازل نہیں ہوا تھا، آ رہا تھا، اس لیے کتابی شکل میں اس کو لکھا بولیے نہیں گیا. تیسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ میں مصروف عمل رہے، انہیں وقت ہی کم ملا کہ قرآن مجید کو لکھ سکیں، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اس قرآن کو کتابی شکل میں تحریر کر لیا جائے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. جب جنگ یمامہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت متمکن ہوئے تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد سال بھر کے اندر ہی جنگ یمامہ ہو گئی. مسلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ختم نبوت پر پیرا دینے والے ابو بکر صدیق ہیں. پیرا دیا. اس جنگ یمامہ کے اندر 700 کے لگ بھگ حافظ قرآن شہید ہو گئے. 700 حافظ قرآن جب شہید ہو گئے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اس منظر کو دیکھا تشویش ہوئی اور امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ دیا، اے امیر المومنین، اے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس قرآن مجید فرقان حمید کو تحریر کر لیں. اگر اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو بعض کو بعض مسائل پیش آ جائیں گے، دشواریاں ہو جائیں گی. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی. یہ زید بن ثابت وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے بڑی ہی نہایت جافشانی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو لیا، اکٹھا کیا، اس کو جمع کیا، اور ان صحابہ کی ڈیوٹی لگائی جو کاتب وحی تھے، قرآن کو لکھنے پہ جو مقرر تھے، ان صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی اور انہوں نے مل کر ایک قرآن مجید فرقان حمید کو تحریر کیا. یہ سب سے پہلے کتابی شکل میں تحریر لانے والے جو تھے وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک کمیٹی بنی، ان لوگوں نے اس کو جمع کیا. پھر وہ قرآن مجید فرقان حمید ابو بکر صدیق کے پاس رہا، پھر وہی قرآن مجید فرقان حمید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بھی رہا. فاروق اعظم کے بعد جب آپ کا وصال ہو گیا تو یہ قرآن مجید فرقان حمید جو کتابی شکل موجود تھا فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس موجود رہا. جب عثمان غنی کا زمانہ آیا، آپ خلافت میں متمکن ہوئے، اور ارمینہ اور آذربائیجان کی جب جنگیں ہوئیں اور جب جنگوں سے واپسی آئے تو پھر کیا ہوا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے رازدار صحابہ تھے، حضور نے راز و نیاز کی باتیں حذیفہ بن یمان سے کی ہیں. انہوں نے قرآن کے بارے میں لوگوں کو مختلف باتیں کرتے ہوئے پایا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا، اے عثمان غنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قرآن کے بارے میں بڑا اختلاف پیدا کر دیں، تو لہذا آپ ایسا کریں، قرآن مجید فرقان حمید کو ایک طرف جمع کریں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک صحابہ کرام کی کمیٹی بنا کر اس نسخے کے مطابق جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ظاہری زمانے میں جس قرآن کو لکھا گیا تھا، ترتیب دیا گیا تھا، اس کے مطابق تمام بلاد اسلام سے قرآن کو منگوایا گیا،
کہا بھائی جس کے بعد جو قرآن لکھا ہوا ہے جس صورت میں بھی سارا لے آؤ. جب سارا لایا گیا اس نسخے کے مطابق قرآن کو ترتیب دے دیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بیان فرمائی تھی. جو نسخہ ابو بکر صدیق کے پاس موجود تھا، جو نسخہ فاروق اعظم کے پاس موجود تھا، وہ نسخہ جو آپ کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا، اس کی ترتیب کے مطابق آپ نے اس قرآن پاک کو رکھا، باقی کو آپ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور پھر اس کی نقلیں کروا کر آپ نے تمام علاقوں میں بھجوا دی. اس کا ایک نسخہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. عثمان غنی کے زمانے میں 4 نسخے موجود تھے. ایک نسخہ وہ بھی جو استنبول کی مجسمے کے اندر موجود ہے، میوزیم کے اندر، جہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید کیے گئے تو آپ کا خون اسی نسخے پر گرا تھا، اور آج بھی وہ تازہ موجود ہے، اور مصر یا استنبول کے اندر وہ موجود ہے، ترکی کے اندر. تو 4 نسخے اس وقت موجود تھے. پھر اللہ نے حفاظت کیسی کرائی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کا دور کیا کرتے تھے. جب آخری سال تھا تو آپ نے 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ دور کیا. اب قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں کی جا سکتی، لیکن ہاں ایک کتاب ہے جو یاد کی جا سکتی، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے. اور آج کل ہمارا بچہ 10 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا ہے، 8 سال کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے. بڑے بڑے عالم ہو، قرہ ہو، ذرا بھی اوپر نیچے پڑتا ہے زبر دیر پیش بھی فوراً پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے تم نے یہاں سے بھی غلطی کر دی ہے. باقی رہا کہ اس کا دیکھیے اللہ نے کس طرح حفاظت فرمائی ہے. باقی رہی قرآن کی جو قرات کے بارے میں، وہ بھی ایک حد لمیٹڈ ہے، لیکن معروف قراءت جو ہے وہ عاصم بن کوفی کی جو تلاوت کی جاتی ہے پوری دنیا میں، روایت حفص پڑھی جاتی ہے، اس کے مطابق پوری دنیا کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ عجیب معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کوئی معجزہ تو قرآن کو دیکھ لے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. یہ وہی قرآن مجید فرقان حمید ہے جس کی ذمہ داری حفاظت کے ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے. مختصر خاکہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.